عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، دوستوں جن کا تعلق ینگسن آباد سے ہے، آج کا میسج جو ہے، خاص پیغام جو ہے، وہ ینگسن آباد مارٹن پور کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن بیسکلی ینگسن آباد کے لوگوں کے لیے، ینگسن آباد میں سے بھی اسپیسیفکلی ینگسن میموریل چرچ سیالکوٹ ڈائسیس کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس بات کا تعلق جو ہے وہ نیو چرچ بلڈنگ کے تعلق سے یہ میسج ہے، پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں، اس ٹاپک پہ آؤں، میں آپ کو چند اہم باتیں اور اس میسج کے ریکارڈ کرنے کا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی۔ اور اس سے پہلے ایک تاریخی واقعہ، ہسٹوریکل واقعہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ چند لوگ، یا اس سے زیادہ 10 سے 20 سال کی ایج کے شاید کچھ لوگ نوجوان نہ جانتے ہوں، ان کو نہ پتہ ہو، اور ان تجربات کی روشنی میں یہ آج بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 32 سال سے 32 ایئرس یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن وائی وے ینگسن آباد، مارٹن پور ارد گرد کے علاقوں میں خدمت کر رہی ہے۔ اور وائی وے کے ساتھ جڑے ہوئے جو میرا تجربہ ہے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ چرچ میں، ینگسن میموریل چرچ سیالکوٹ ڈائسیس میں الیکشن کی وجہ سے کوئی ایشو، پرابلم پیدا ہوا ہے کافی عرصہ پہلے، اور اس کے لیے ہمیں کافی احتجاج کرنا پڑا، کوئی مشکل سٹیپس لینے پڑے، جس میں مجھے 4 دن تک ینگسن آباد کی سڑکوں پر ایک چوغا پہن کر ننگے پاؤں گرمی میں گھومتا رہا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہا۔ اس دوران ہم نے چرچ علیحدہ کمپاؤنڈ میں لگایا، جس میں ینگسن آباد کی اکثریت باہر اس ہماری جو عبادت تھی سنڈے کی اس میں آیا کرتی تھی۔ اور نتھانیل برکت صاحب جو کہ پاسٹر ہیں، امریکہ میں اس وقت مقیم ہیں، ان کی معاونت سے، ان کی مدد سے یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے دونوں فریقین کو بٹھایا، ان کی بات سنی، اور وہ جو الیکشن تھا چرچ ایلڈرز کا کالعدم قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہر سب چیز معمول پر آئی، کیونکہ بہت مشکل تھا اس وقت میں بزرگوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، کہ نوجوانوں کی بات سنیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن اس کے بعد ایک لمبا عرصہ یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن چرچ کے سارے معاملات کو ہینڈل کرتی رہی، پاسٹر کو لے کے آنا، ان کا ٹرانسفر، رہنا جانا، چرچ کمیٹیز، ایلڈرز، ینگ سنڈے، سو آل ارینجمنٹس، مطلب وہ ایک سائٹ تھا یوتھ تنظیم کے کام کرنے کا، اور بھی بہت ساری سائٹس تھیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن ان تجربات کی روشنی میں جب دوبارہ چرچ کا الیکشن کی بات ان دنوں میں ہوئی، تو ہمارا مشورہ تھا تمام کینڈیڈیٹس کو کہ آپ الیکشن کی طرف نہ جائیں، قرآن اندازی کی طرف آ جائیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند آئی اور بیشتر کو نہ آئی، وہ بہرحال الیکشن کی طرف گئے۔ پاسٹر صاحب ایگری تھے قرآن اندازی کے لیے، لیکن اکثریت جو تھی امیدواران کی وہ متفق نہ تھے، الیکشن کی طرف گئے۔ الیکشن میں سیشن نہ بن سکی، کامیاب نہ ہو سکے، ماسوائے 2 لوگوں کے، اور باقی لوگوں کو کلیسیا نے، چرچ نے ووٹ تو دیا، لیکن ڈائسس کے سسٹم کے مطابق وہ قابل قبول نہیں تھے، اس لیے سیشن کمپلیٹ نہ ہو سکی۔ اور اب ایک جو ایشو جو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے گاؤں کے لوگوں کو، کیونکہ میں اس وقت ہالینڈ میں بیٹھا ہوں اور یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن ینگسن آباد میں کام کرتی ہے، ہم کسی کا کوئی فریق نہیں، ہم میل ملاپ اور باہمی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی پیرائے میں چند گزارشات ہیں جو میں اس میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان میں موجود ہیں یا کہ بیرون ممالک میں موجود ہیں۔
ان میں بیسک وجہ اس کے ریکارڈ کرنے کی یہ تھی کہ آج جو گاؤں میں جو ایک کمیٹی بنی تھی ان کی ایک میٹنگ تھی، اور ان کمیٹی میں 20 کمیٹی ممبران کو یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ہاں چائے کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. تو یہ میسج جو ہے ان کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ سب تک یہ میسج پہنچے کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے تھے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ گاؤں کا جو چرچ جس کو تعمیر کرنے کا پروگرام ہے، اس کے لیے جنکشن آباد مارٹن پور میں بھی اور بہت سارے لوگوں نے بھی چندہ دیا ہوگا، فنڈز دیے ہوں گے، جو کہ تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں جو کہ اکاؤنٹ میں جمع ہیں. پیسوں کے معاملے میں کسی قسم کا گاؤں والے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم مینس کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کسی پہ شک نہیں، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں. جو پرابلم ہے وہاں پہ جو آ رہی وہ ہے کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہ کرنا. لوگ جو کمیٹی میں اس میں آنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی، ان کے ارادے اچھے ہیں، نیت صاف ہے، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ بھروسے کا فقدان ہے، اور میں بھی خود نمائی کا بھی کہیں پہ عنصر ہو، اس وجہ سے تھوڑی سی جو آپس میں مشکل ہے ان کو تنظیم سازی میں اور اختلافات ہیں اس میں. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ان چیزوں پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ چند مشورے ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ یہ جو گھر تعمیر کیا جانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، گرجا گھر بنانے کا ارادہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو ان سارے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس میں فنڈز دیے، پیسے دیے. کچھ آج ہم میں موجود ہیں، کچھ آج نہیں ہیں. ان سب کو، ان کے گھرانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی انتھک کوشش اور محنت کے لیے. اور خاص بات یہ کہ یہ گرجا گھر نہ میرے باپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہوگا، کسی جو موجودہ ہے وہ بھی نہیں، جو بعد میں ہوگا وہ بھی کسی کی ذاتی ملکیت یا کسی کے باپ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہم سب کے باپ کا، جس کے نام سے ہم دعا کرتے آئے، ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے، اس باپ کا، یعنی کہ ہم سب کے مشترکہ باپ کا وہ گرجا گھر ہوگا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سب کو شامل کرنا ہے، گھر کے تمام افراد اس کے حقدار ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا حصہ ہے. تو یہ کسی ایک ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور دوسرا کسی ایک ذات یا کسی ایک گروپ، کسی ایک تنظیم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ ظاہر کرے یا یہ کرنے کی کوشش کرے کہ اپنا کنٹرول حاصل کرے. نہ کوئی شخص، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی ادارہ. ہم سب کو مل کے اپنے آسمانی باپ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ ہم سب نے ماضی میں، انکلوڈنگ می، ہم سب نے بے شمار غلطیاں کی اور کی ہوں گی، کریں گے، کیونکہ انسان ہیں. لیکن ماضی کی غلطیوں سے اگر ہم سیکھ کے آگے فیوچر کو بہتر نہیں بناتے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جس طرح سے ہمیں اپنے بڑوں سے بہت سارے ایریاز میں شکوے گلے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، اسی طرح آنے والوں کو ہم سے بھی گلے شکوے ہوں گے. تو ہمیں ماضی کی مسٹیک سے، غلطیوں سے سیکھنا. ہم نے بے شمار اچھے کام بھی کیے ہوں گے، کر رہے ہیں، کریں گے ہم سب، لیکن ان پچھلی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ہمیں ان کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا، دہرانا نہیں ہے. اور عمارت، خاص بات، تیسری جو بات ہے اس میں خاص، کہ عمارت اینٹوں کا نام، یا گرجا گھر جو ہوتا ہے اس کا، وہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا. وہ گرجا گھر لوگوں کا نام ہوتا ہے، کلیسیا کا نام ہوتا ہے، فزیکل جو باڈیز کا نام ہوتا ہے، وہ چرچ ہوتا ہے. اگر خالی بلڈنگ اور اینٹیں چرچ ہوں تو پھر تو انسانوں کی ضرورت نہیں تھی.
सो चर्च इंसानों से बनता है, अपने तमाम बहनों भाइयों को हमें साथ लेना है, वो पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, वो बिल्कुल भी फिट नहीं आते कहीं भी, आप समझते हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते, ना करने का हक रखते हैं। हाँ, वो कितने बुरे भी क्यों ना हो तो भी वो चर्च उनका भी है, उनका भी वही सेम बाप है आसमानी जो मेरा और आपका है। मुखालफीन को भी शामिल करना है, जो हमारे आम जिंदगी में हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं, हम उनसे लेन देन नहीं करते, हम उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन चर्च वो जगह है जहाँ पे उन्हें भी साथ शामिल करना है। तो इसमें नेक्स्ट जो बात है वो है तौफीक की। तो ये भी मैं एक बात आप यकीनन आपके इल्म में है, दोबारा याद करवाना चाहता हूँ कि अगर खुदा किसी को तौफीक दे तो वो अच्छा काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे दाऊद बादशाह ये चाहता था कि वो हैकल को खुद अपने हाथों से बनाए, तो खुदा ने कहा नहीं, तू सारा साजो सामान जमा कर, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि इस कमेटी में जिन लोगों ने फंड्स जमा किए, खुदा ने उनके लिए यही ठहराया था कि वो फंड्स जमा करें और बाकी का काम कोई और करे। वो आज हमारे साथ दुनिया में नहीं है, खुदा के पास जा चुके हैं, और ये खुदावंद ने आपको तौफीक दी है कि आपने ये चर्च बनाना है और बाकियों को साथ लेके बनाना है। अकेले काम करना बहुत आसान होता है, अकेले काम करना आसान होता है, मिल के काम करना मुश्किल होता है। अकेले का मतलब होता है लाइक ए डिक्टेटर, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये करो वो करो, कोई मशवरा नहीं, कुछ नहीं, जो कर दिया अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर मिल के काम करते हैं वो मुश्किल होता है, मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन उनको यूनाइट करके एक बेहतरीन चीज़ बनती है और जो कि पायदार होती है। ये काम मिल के काम करना जो है ये एक पायदारी का स्वभाव होती है। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है, और सलाहकारों के ज़्यादा सलाहकार जहाँ पर होते हैं वहाँ पे वो मंसूबे इरादे कामयाब होते हैं, जहाँ सलाहकारों की कमी होती है मंसूबे फेल हो जाते हैं। कल वाईवे वाले ननकाना साहब गुरुद्वारा देखने के लिए गए, मैंने वो तस्वीर देखी, तो उन तस्वीर में मैं ये सोच रहा था देख के कितना खूबसूरत उन लोगों ने काम किया है वहाँ पे, और कितनी बड़ी वो कमेटी होगी। सिख जो लोग हैं वो कनाडा और बाकी दीगर ममालिक में बेशुमार वो रहते हैं, और वो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, कितने आइडियाज़ आए होंगे, और बाद में कहीं जाके उन्होंने वो एक खूबसूरत शक्ल दी, उसको हर चीज़ को पूरी नफासत के साथ उन्होंने प्यार मोहब्बत और लगन के साथ बनाया। तभी मैं और आप और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, गो के वो सिख नहीं है लेकिन जाके देखना चाहते हैं उस शाहकार को, उस खूबसूरती को। तो क्यों ना आप भी, जो आप अपना चर्च बनाना चाहते हैं, सब्र से, तहम्मुल से, मशवरे, इस्लाह से ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाएं कि लोग वहाँ पे आके देखना चाहें आपके बनाए हुए काम को। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो चर्च आप बनाने जा रहे हैं ये आप अपने लिए नहीं बना रहे, ये आप अपने आने वाली नस्लों के लिए बनाने जा रहे हैं। 50 साल 100 साल में भी इससे भी ज़्यादा वो चले तो ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, तो हम अपने आने वाले बच्चों नस्लों के लिए ये बनाने जा रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि हम में से कुछ इसे शुरू करने से पहले, कुछ शुरू करने के दौरान यहाँ से रुखसत हो जाएं इस दुनिया से, और हम उसकी तामीर को कंप्लीट देख ना सकें। जिस तरह से मूसा मुल्क मऊद में, वादा किए हुए मुल्क में खुद ना जा सका, इसी तरह से हो सकता है हम में से कुछ रुखसत हो जाए उससे पहले। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें अगर खुदावंद ने तौफीक दी है तो हमें अपना अपना हिस्सा उसमें डालना है। और आखिरी इस हवाले से ख़ास बात यह है कि 10 और 20 साल के बाद जो नस्लें होंगी, जो बच्चे होंगे, उनमें से कोई एक भी, किसी को भी ये याद नहीं होगा कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, कोऑर्डिनेटर कौन था, और किस किस ने पैसे दिए, कैसे ये सारा कुछ हुआ, वो हिस्ट्री उसको पता नहीं होगी। उसे नज़र जो आ रहा होगा वो होगा चर्च बिल्डिंग। अगर खूबसूरत होगी तो वो ये एक लफ्ज़ कहेगा कि हमारे बड़ों ने ये चर्च कितना खूबसूरत बनाया। और अगर
اس کو وہ بلڈنگ اچھی نہیں لگے گی تو یہ ضرور کہے گا ٹائم ہی ضائع کیتا نے، پیسہ ہی ضائع کیتا نے، کوئی چاجی دا کام نہیں نے کیتا. سو اس طرح کے کمنٹس بھی آ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں بھی بچے، آنے والی نسلیں اس کو فالو کریں گی، دیکھیں گی. اچھا ہوگا تو ان کے لیے بہتر، اچھا نہیں ہوگا تو ان کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ مذاق کا سبب بنے گا. تو میں جو مشورہ دینا چاہتا ہوں اس میں کمیٹی جو ہے وہ بن گئی ہے یا آپ اسے ری ڈیزائن کریں گے، دوبارہ تشکیل دیں گے، اس میں کچھ کمی بیشی کریں گے. تو اس کے لیے میرا اپنا یہ آئیڈیا تھا کہ آپ اس کو نام اگر دے دیتے ہیں چرچ کنسٹرکشن ٹیم CCT، اور اس میں تعداد جو ہے آپ کی 25 30 40 50 جتنی بھی ہو جائے اس سے آپ گھبرائیں مت. اور اس کمیٹی میں آپ ایکشن پوائنٹس بنائیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد ایک ایکشن ٹیم بنے جو 7 سے 11 لوگوں پر مشتمل ہو. اور یہ ایکشن کمیٹی ان جو اہداف آپ مقرر کریں گے ان پہ ایکشن کرے گی. ایکشن کمیٹی جو کہ 7 سے 11 لوگوں پر مشتمل ہوگی. اور ایک ایڈوائزری ٹیم بنائیں جس میں ان سارے لوگوں کو شامل کریں جن لوگ جو آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، ملک میں ہیں یا بیرون ملک میں ہیں، اور باقی کسی شہر پاکستان کے شہروں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو ایڈوائزری میں شامل کریں. چرچ آف پاکستان میں جو جنکشن آباد کے پاسٹرز ہیں ان کو ایڈوائزری میں شامل کریں. ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کو ایڈوائزری میں شامل کریں. اور اس کا چوتھا جو پوائنٹ ہے، حصہ ہے اس کمیٹی کا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو رپورٹ ہے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد چرچ کو اگر تحریری طور پر ہو تو بہت اچھا ہے، ان سب کو یہ رپورٹ دی جائے چرچ کو کہ بھائی یہ ہم نے چیزیں اب تک اچیو کر لی ہیں، یا یہ پروگرام ہے، یہ ارادہ ہے، اس سمت میں ہم جا رہے ہیں. اور میرے پاس ایک مشورہ ہے جو کہ میں اولڈ اور نیو بلڈنگ، پرانی بلڈنگ اور نئی بلڈنگ کے تعلق سے دینا چاہتا ہوں. میں وہ مشورہ ابھی نہیں دوں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب متحدہ کمیٹی بن جائے ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کریں جن کو آپ پسند نہیں کرتے یا جو آپ کو پسند نہیں کرتے، تو ان سب کو شامل کریں جن کا تعلق چرچ سے ہے. تو پھر میں اپنا یہ مشورہ ضرور دینا چاہوں گا. اور اگر آپ لینا چاہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اولڈ بلڈنگ سے اور نیو بلڈنگ سے، ہمیں کس طرح سے اس کو مینج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور لوگوں سے بھی مشورہ لیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس پہ آگے قدم اٹھائیں. اور جو خاص آخری 2 باتیں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کا کام خدا کے طریقے سے کرنا ہے. خدا کا کام خدا کے طریقے سے کرنا ہے. جیسے درزی کا کام لوہار کے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا اور لوہار کا کام درزی کے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خدا کا کام خدا کے طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوگا. تو اس کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، خداوند سے مدد اور حکمت مانگنی ہوگی، تب ہم جا کے یہ بڑا عظیم جو کام ہے وہ اپنے دیہاتوں کے لیے کر سکیں گے، بچوں کے لیے اگزامپل بن سکیں گے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک اور اچھا کام اپنی زندگی میں کرنا ہے تاکہ آنے والے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو. ہم تو نہیں دیکھ سکیں گے وہ فوائد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تو آنے والے بچے جو ہیں، نسلیں جو ہیں وہ دیکھ سکیں گی. اور اس کمیٹی کو، اس تنظیم کو، اس ٹیم کو چلانے کے لیے آپ کو ایسا کوآرڈینیٹر چاہیے جو سب کو ساتھ لے کر چلے، ایک باپ کی طرح، ایک حقیقی خدا کا خوف رکھنے والا لیڈر ہو، رہنما ہو، خادم ہو، جو آپ سب کو ساتھ لے کر چل سکے بلا تفریق. وہ سب کو ساتھ لے کر چلے اور خدا کا کام خدا کے طریقے سے کرنے میں آپ سب کی خود بھی کرے اور آپ سب کی مدد بھی. خدا کا کام خدا کے طریقے سے
करने में सबकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। इस वीडियो को यंगस्टाबाद और मार्टिनपुर के लोगों के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे यंगस्टाबाद के तल्लक रखने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना जो फीडबैक है, अपना मशवरा सलाह भी दें और ज़रूर दुआ करें ताकि हमारे गांव के लोग जो हैं वो इस जो वहाँ पर मौजूद हैं बेहतर तरीके से इसको कर सकें। और एक बात यंगस्टाबाद और मार्टिनपुर में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कि उन लोगों से राब्ता रखें, उन्हें प्यार करें, उन्हें मत भूलें जो गांव में नहीं रहते, दूसरे ममालिक में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और वो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आप यहाँ से करें कि उनके टेलीफोन नंबर, उनकी मोटरसाइकिलों गाड़ियों के नंबर, कारोबार, उनके ईमेल एड्रेस, पासवर्ड्स में आप देखोगे 371। उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगाओ कि 371 वो हर जगह पर फिट करना चाहते हैं। अगर कोई घर लेता है तो घर का नंबर 371 वो लेना पसंद करता है। ये उनकी मोहब्बत है। कभी जो भी बाहर जाते हैं वो मोस्टली लोग जो है भूलते नहीं। जो आपसे गांव से कतई तल्लक हो जाते हैं उसकी वजह लड़ाई झगड़े और उन लोगों से ताउन ना करना, उन लोगों को इज्जत और एहतराम ना देना, इसकी वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं। मेरे जैसे लोग चूँकि वहाँ से वो एक मुश्किल तरीन मामलात में से गुजर के आया हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हूँ, इसलिए मुझे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो नई नस्ल होती है ख़ास तौर पे, या वो लोग जो बाहर ही पले बड़े होते हैं, उनके लिए वो छोटी छोटी भी आपकी जो वो बातें या दिल दुखाने वाली बातें जो होती हैं उनके लिए उन्हें मुश्किल होता है। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को साथ लेकर अपने गांव की तरक्की के लिए काम कर सकें। और जब हम अपने दोनों देहात को उठाएंगे तो और मसीही बहन भाइयों को उठा सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे, अपने इलाके के लिए, मुल्क के लिए बाइसे बरकत बन सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।